اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں افتخار عالم، آج آپ کے ساتھ اپنے ایک نئے ویلاگ میں۔ 13 تاریخ کو پاکستان کی 2 معزز عدالتوں نے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ اس میں ایک فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے، جبکہ دوسرا فیصلہ اسلام آباد سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ موجودہ حکومت کے وزراء نے اسلام آباد سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، جبکہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا ذکر تک نہیں کیا۔ آخر ایسا کیوں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک کیس سنتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ کیس کیا تھا؟ اس کیس میں پاک آرمی نے مرگلا ہلز نیشنل پارک کے 8086 ایکڑ زمین پر اپنی دعوے داری ظاہر کی تھی کہ یہ زمین پاکستان آرمی کی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق پاکستان آرمی جو دعوے داری اس زمین پر کر رہی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے۔ اپنے فیصلے میں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ چاہے وہ عدلیہ ہو یا پاکستان آرمی ہو یا کوئی بھی بڑا ادارہ، وہ اپنے آپ کو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی کاروباری لین دین سے دور رکھیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ادارہ کیسے ریاست کی زمین کی دعوے داری کر سکتا ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ اس علاقے میں پاکستان نیوی نے جو بھی گلف کورس بنایا ہے اس کی تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ یہ فیصلہ 108 صفحات پر مشتمل ہے۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر ہم تفصیلی بات کر سکیں، لیکن کل حکومتی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس فیصلے کے متعلق بالکل بھی کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کافی بات کی ہے اور پی ٹی آئی کو دھمکی بھی لگائی ہے۔ جبکہ دوسرا فیصلہ پاکستان سپریم کورٹ اسلام آباد کی طرف سے آیا ہے، جس میں سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ دیتے ہوئے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے کیس میں سائفر کا پورا متن پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی پی ٹی آئی بیرونی سازش کا کوئی بھی ثبوت دے سکی ہے۔ سپریم کورٹ نے تحفظ آئین کے تحت 3 اپریل کو اس معاملے پر از خود نوٹس لیا تھا، جس میں انہوں نے آئین کے اختیارات سے تجاوز کی، یعنی ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بینچ بنایا گیا جو 5 افراد پر مشتمل تھا، یعنی اس میں 5 ججز شامل تھے، اور اس وقت ایک متفقہ فیصلہ دیا گیا جس میں ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد مسترد کرنے کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا۔ اپنے مختصر فیصلے میں بینچ نے اسمبلیوں کو واپس بحال کروایا اور عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے اجلاس طلب کر لیا تھا 9 اپریل کو، جو کہ 9 اپریل کو اجلاس شروع ہوا اور عدم اعتماد کا جو پورا طریقہ کار تھا وہ مکمل ہوا اور اسی رات عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، جو آپ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اس کیس کا تفصیلی فیصلہ 13 تاریخ کو آیا ہے۔ یہ فیصلہ تقریباً 88 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں آہستہ آہستہ ہم اپنے دوسرے پروگرام میں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد 14 تاریخ کو یعنی کل حکومت کے وزیر اعظم نذیر تارڑ، جو کہ اس وقت وزیر قانون ہیں، اور ان کے ساتھ قمر زمان کائرہ نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اور اس وقت کے وزیر اعظم، صدر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اس میں ان کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، جس پر موجودہ حکومت آرٹیکل 6 لگانے کا سوچ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا
کہ اس فیصلے آنے کے بعد آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور اس کے لیے کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ آج ہی اس مقصد کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے 3 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس پر سوچ بچار کرے گی کہ کیسے عمران خان اور اس کے دوسرے پارٹی عہدیداران کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ کیا اس فیصلے کے مطابق قاسم سوری، عمران خان، صدر پاکستان اور دوسرے قائدین کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتی ہے یا نہیں؟ آرٹیکل 6 ہے کیا؟ آرٹیکل 6 کے مطابق کوئی بھی شخص جو آئین کو غیر قانونی طریقے سے ختم کرے اور یا ختم کرنے کی کوشش کرے اور یا بلا واسطہ یا بالواسطہ قانون آئین کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں کی معاونت کرے، اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت کی موجودہ حکومت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں فیصلہ کرے اور آرٹیکل 6 لگائے۔ آئین کا آرٹیکل 6 بالکل واضح ہے کہ یہ کس پر لگتا ہے اور کس پر نہیں۔ اب اگر حکومت کی خواہش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے قائدین اور عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ان کو آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی اور حکومت موجودہ فیصلے کے مطابق آئین کو بنانا چاہے گی۔ کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آئین میں کوئی بھی تبدیلی اپنی خواہش کے مطابق کر سکے۔ اس وقت حکومت جو آرٹیکل 6 کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے قائدین کو بلیک میل کرنا ہے تاکہ ان کو میز پہ بٹھایا جا سکے اور موجودہ حکومت مل کر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط الیکشن کے حوالے سے بنا سکیں اور اس حکومت کو کوئی نہ کوئی فرار کا راستہ مل سکے، جو اس وقت ناممکن لگ رہا ہے۔ اس وقت تو یہ مسلم لیگ کی ایک عادت ہے کہ کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو وہ اس پہ بغیر سوچے سمجھے لڈو کھانے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کو فیصلے کی سمجھ آتی ہے تو وہ پھر پچھتاتے ہیں۔ اس دفعہ لڈو کھانے میں ان کے ساتھ پیپل پارٹی بھی شامل ہو چکی ہے۔ اگر اس فیصلے کو غور سے پڑھا جائے اور اس پر سوچ بچار کی جائے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سائفر پر کوئی بھی تفصیلی چیز سپریم کورٹ کو پیش نہیں کی گئی، اور اگر پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اس فیصلے کو دوبارہ سپریم کورٹ میں لے جائے اور سائفر کے حوالے سے وہ تفصیلی شواہد دے سپریم کورٹ کو اور اس پر سپریم کورٹ تحقیقات کا حکم دے، تو پھر اس کے حوالے سے موجودہ حکومت کیا کرے گی؟ کیا باقاعدہ اور احسن طریقے سے سپریم کورٹ کی رہنمائی فرما سکے گی یا نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے اگر سپریم کورٹ کو سائفر کی مکمل تفصیلات اصل شکل میں دے دی گئی اور اس پر سپریم کورٹ نے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر موجودہ حکومت اور اس کے مددگاروں کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ والسلام۔